اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایم اے اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 پیپر الفقہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دور صحابہ و خلفائے راشدین کے اندر فقہ پر گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے فقہی معاملات جو ہیں ان کو حل کیا جاتا تھا دور صحابہ اور دور خلفائے راشدین علیہم الرضوان کے اندر، اور اس کا ماخذ کیا تھا، وہ کس بنیاد پر مسائل کا استنباط کرتے تھے اور مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ اپنے سوال کی طرف۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور 11 ہجری سے شروع ہو کر 40 ہجری تک چلتا ہے۔ اسی دوران میں اسلامی سلطنت وسیع ہوتی ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فقہی ماخذ صرف اور صرف 2 تھے، قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ۔ لیکن جب سلطنت وسیع ہوتی گئی تو ظاہر ہے سلطنت وسیع ہوئی تو مسائل بھی نئے نئے پیش آنے لگے، مسائل کے اندر بھی وسعت پیدا ہوئی، لہٰذا اس بات کی ضرورت پیش آتی رہی کہ نئے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ نئی اقوام سے واسطہ پڑتا تھا اور ہر قوم کا مخصوص طرز حیات تھا، ان کی مخصوص تہذیب تھی، ان کے رہنے سہنے کا اپنا ایک انداز تھا جو عربوں سے بالکل الگ تھا۔ ایسے میں نئے مسائل کا پیش آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکالا جاتا ہے۔ اس کا حل کیسے نکالتے تھے؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں دور صدیقی کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نیا مسئلہ آتا یا کوئی بھی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے وہ قرآن مجید سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا۔ پھر اس کے بعد اگر قرآن مجید سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے جو انہیں یاد ہوتی۔ اگر حدیث سے بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر آپ ایک صحابہ کے مجمع میں جاتے اور اس مجمع کے اندر اس مسئلے کا ذکر کرتے اور فرماتے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اگر کسی نے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی فرمان یا کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے تو وہ بیان کرے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک مسئلے کے بارے میں کئی صحابہ بیک وقت بولتے اور وہ بتاتے کہ ہاں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں یہ فرمان سنا ہے۔ بعض اوقات زیادہ نہیں، 1-2 صحابی بیان کرتے کہ ہاں ہم نے یہ بات اس مسئلے کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تو اگر تو کوئی حدیث مبارکہ مل جاتی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کی روشنی میں اس پیش آنے والے مسئلے کا فیصلہ فرماتے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مجمع کے اندر سے بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی تھی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان لا علمی کا اظہار کرتے اور ایسا ہوتا کہ وہ بتاتے کہ نہیں ہم نے اس بارے میں کوئی حدیث مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں سنی۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کبار صحابہ اور فقہاء صحابہ ان کا ایک ان کی مشاورتی مجلس بلاتے، میٹنگ ان کے بلاتے، اور اس میٹنگ کے اندر اس مشاورتی مجلس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو رکھتے اور فرماتے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کے بارے میں کوئی اصول اور ضابطہ مقرر کیا جائے کہ قرآن و حدیث سے کون سا اصول اور ضابطہ نکلتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے قرآن و مجید کو دیکھ کر اور حدیث مبارکہ کو دیکھ کر کوئی اصول نکالا جاتا اور بنایا جاتا، کوئی ضابطہ تخلیق کیا جاتا اور اسی ضابطے کو پھر نئے آنے والے مسئلے پر منطبق کیا جاتا تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔ تو یہ طریقہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سب سے پہلے وہ قرآن مجید کو دیکھتے، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ جو انہیں ازبر ہوتی ہیں اور یاد ہوتی ہیں یا سماج سے گزری ہوتی ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو تیسرے نمبر پر وہ صحابہ کے مجمع میں جاتے، وہاں جا کر اعلان عام کرتے کہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ نے سرکار سے کوئی فرمان سنا ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہوتا تو پھر کبار صحابہ اور فقہاء صحابہ ان کی ایک مجلس سے مشاورت بلاتے اور اس کے اندر مسئلے کو پیش کرتے، اور جس حل پر وہ صحابہ اجماع فرماتے اور متفق ہو جاتے وہی مسئلے کا حل قرار پاتا۔ یہ صورتحال تھی فقہ کی اور نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کی دور صدیقی کے اندر۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سلطنت مدینہ اور ریاست مدینہ سب سے زیادہ وسیع دور فاروقی کے اندر ہوئی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی فتح ہو رہی تھی، نئے نئے ملک شامل ہو رہے تھے، نئی نئی قومیں شامل ہو رہی تھیں، سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی۔ سیاست کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے نئے نئے مسائل پیش آ رہے تھے۔ جتنی سلطنت وسیع ہوتی چلی جاتی اتنے ہی مسائل جو ہیں وہ زیادہ پیش آتے جاتے۔ تو ان کے دور کے اندر فقہی معاملات کو کس طریقے سے حل کیا جاتا؟ 4 طریقہ کار تو وہی ہیں جو میں نے دور صدیقی کے اندر بتائے کہ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کو دیکھتے تھے، اور تیسری چیز جس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے وہ دور صدیقی کے اندر کیے جانے والے فیصلے تھے۔ وہ تیسرے نمبر پر یہ دیکھتے تھے کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے جو ہمارے سامنے آیا، اور اس کا حال جو ہے وہ کیا نکالا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ کی مجلس سے مشاورت کے اندر موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان نے۔ تو یہ وہ تیسری چیز ہے جس کا ذکر پچھلے دور کے اندر نہیں ہوا۔ تو چونکہ وہ نظائر موجود تھے، وہ مثالیں موجود تھیں، تو لہٰذا وہاں سے بھی آپ رہنمائی لیتے اور مسائل کو ان حل شدہ مسائل کی روشنی میں آپ حل کرنے کی کوشش کرتے کہ جو دور صدیقی کے اندر پیش آ چکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس سے مشاورت تھی، اور ان کے سامنے مسئلے کو پیش کیا جاتا اور وہ مل کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے۔ اگرچہ اختلاف ہوتا تھا لیکن اختلاف کی وہ نوعیت نہیں تھی جو آج ہے، وہ شدت نہیں تھی جو آج ہے۔ ایک تو وہ سمجھدار لوگ تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ تھے، سرکار کے تعلیم یافتہ لوگ تھے، سرکار کے تربیت یافتہ لوگ تھے، انہیں اختلاف کے آداب کا پتہ تھا۔ آج تو اختلاف کے آداب کے پتہ نہیں کہ اختلاف کرنا بھی ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر مسئلے پر آپ کو لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ اور بغیر کسی نتیجے کے بحث مباحثہ ملے گا۔ ہر کوئی اپنی من مانی کر رہا ہے اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اختلاف کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اور کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں اختلاف کرنے کے۔ لیکن چونکہ وہ صحابہ تھے، سرکار کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ اختلاف کے اسباب کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں۔ اور اگر زیادہ صحابہ کسی بات پر متفق ہو گئے ہیں تو جن کو اختلاف تھا وہ بھی خاموش ہو جاتے کہ ٹھیک ہے بھائی، کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی رائے زنی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ کسی بات کو اچھالا جاتا، جیسا کہ آج اختلافی مسائل کے اندر اچھالا جاتا ہے، چاہے وہ مذہبی مسائل ہوں یا سیاسی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں۔ علامہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ سارے صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، فقہی مسائل نہیں بتاتے تھے لوگوں کو۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ 130 صحابہ کرام علیہم الرضوان فتویٰ دینے والے موجود تھے، اور جن میں سے مقصرین 7 تھے اور متوسطین 13 تھے، اور باقی صحابہ جو ہے وہ مقلین یعنی تھوڑی تعداد کے اندر فتویٰ دینے والے۔ تو اتنے زیادہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فتویٰ دینے والے موجود تھے۔ لیکن ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ فتویٰ دینا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نہ کسی کو قرآن مجید کا پتہ ہو کہ وہ کب اترا ہے، اس کے اسباب نزول کیا ہے، کون سا واقعہ تھا جس کے پیش نظر یہ
आयत जो है वो उतरी है, वो आयत जो है वो नासिख और मनसूख का इल्म ना हो, मुतशाबिह और मुहकम का इल्म ना हो। तो जिसको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता वो कभी फतवा नहीं दे सकता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर के अंदर कूफ़ा के अंदर एक मस्जिद में गए तो वहाँ पर देखा कि एक साहब जो है मस्जिद के अंदर दरस दे रहे हैं कुरान मजीद का। तो आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कुरान मजीद के नासिख व मनसूख का इल्म है? उसने कहा जी नहीं, वो क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। आपने कान से पकड़कर मस्जिद से बाहर निकाल दिया और आपने इरशाद फरमाया, आज के बाद मुझे दरस देते हुए नज़र ना हो, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी आयात नासिख हैं और कौन सी मनसूख हैं, और बैठकर लोगों को कुरान मजीद का दरस दे रहे हो। इस वाक़े की रोशनी में देखें तो आज तो इल्ला माशाल्लाह वो कहते हैं यल्ला मची हुई है। बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो दरस दे रहे हैं मस्जिदों के अंदर, पता ही नहीं किसी चीज़ का, और बड़े बड़े मुबल्लिग बने हुए हैं। तो नुसूस शरिया से उसूल अखज़ करना कुरान व हदीस से, और वहाँ पर किसी एक वाक़े के बारे में मौजूद आयात और अहादीस की रोशनी में कोई उसूल अखज़ करना, नुसूस शरिया कहते हैं कुरान व हदीस को उस दौर के अंदर। आज नुसूस शरिया 4 हैं, कुरान मजीद, हदीस मुबारका, इजमाए उम्मत और क़ियास। लेकिन सरकार के दौर में सिर्फ 2 ही माखज़ थे, 2 ही नुसूस थी, कुरान मजीद और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका। लेकिन सल्तनत की वुसअत की वजह से, मसाइल की वुसअत की वजह से, उसकी गहराई की वजह से, नए नए पेश आमदा मसाइल की वजह से सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान के दौर के अंदर 2 नुसूस का इजाफ़ा हुआ। ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है, 2 नुसूस का इजाफ़ा हुआ। दौर रिसालत में 2 नुसूस थी, 2 माखज़ थे, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल या हदीस रसूल। और दौर सहाबा में फिर 2 नुसूस का इजाफ़ा हुआ, एक इजमाए सहाबा और दूसरी क़ियास, सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान की कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी राय, जिसको हम क़ियास कहते हैं। लेकिन क़ियास का मतलब अपनी ख्वाहिशात नहीं है, अपनी राय नहीं है कि जैसे मर्ज़ी राय दे दी, नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में। ये उसूल है इसका। इसके बारे में हम जिस वक्त उसूल फ़िक़्ह पर बात करेंगे इसी पेपर के अंदर, तो वहाँ पर जाकर जो है वो इजमा पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर डिटेल के साथ मैं वहाँ पर बयान करूँगा कि इजमा की शराइत क्या हैं और किस मसले पर इजमा हो सकता है, क़ियास की शराइत क्या हैं, और किस मसले पर क़ियासी मसला जो है उसको कबूल किया जा सकता है। तो दौरे सहाबा में 2 नुसूस का इजाफ़ा हुआ, 2 माखज़ों का इजाफ़ा हुआ, वो थे इजमा और क़ियास। क्योंकि पहले कुरान मजीद के सारे मसाइल सामने होने चाहिए, फिर अहादीस मुबारका की कसरत ज़हन के अंदर होनी चाहिए, तब जाकर कोई ना कोई उसूल अखज़ होगा वहाँ से। अगर कोई मसला ऐसा है जो हमें बज़ाहिर कुरान मजीद से नहीं मिल रहा और बज़ाहिर अहादीस से वो हल नहीं हो रहा, तो फिर हमें वहाँ से कोई उसूल अखज़ करना पड़ेगा कि ये वाक़या क्यों पेश आया, उसकी वजह क्या बनी, उसका फ़ैसला क्या हुआ, किस बिना पर फ़ैसला हुआ, उसका सबब क्या था। वो सारी चीज़ों को देखकर एक उसूल अखज़ करेंगे कि अच्छा ये उसूल बनता है, ये ज़ाब्ता बनता है, इस वजह से ये मसला जो है पेश आया और इस वजह से इसका ये हल निकाला गया। तो जब एक उसूल अखज़ किया जाता है तो पहली बात तो यह है कि उसूल अखज़ करना ये आम बंदे का काम ही नहीं है। वही कर सकता है जो सारे कुरान मजीद को जानता हो, उसके सबब नुज़ूल को जानता हो, नास्ख़ व मनसूख़ को जानता हो, मुहकम मुतशाबिह को जानता हो, उसको पता हो कौन सी आयत किस वक़्त उतरी थी और उसके पीछे सबब नुज़ूल क्या था। दूसरा, कसरत के साथ अहादीस उसके सामने हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं, किस मसले के बारे में सरकार ने कौन सा इरशाद फरमाया था। ये सारी चीज़ें सामने होंगी, फिर उसके बाद ही बंदा कोई ज़ाब्ता अखज़ कर सकता है, कोई उसूल अखज़ कर सकता है। तो उसूल अखज़ करना, फिर उसके बाद उससे अगला काम होता है कि नए पेश आमदा मसले पर उस उसूल को मुंतबिक करना। तो ये दोनों काम जो हैं ये आम बंदे के बस के काम नहीं हैं, ये बड़े माहिर लोगों के काम है। इसी वजह से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी माहिर सहाबा की मजलिस से मुशावरत बुलाते थे। वो माहिर सहाबा जो कुरान मजीद के सारे उलूम को जानते थे, उनके सामने कुरान मजीद की सारी आयात और उनके सबब नुज़ूल थे,
اور پھر کثرت کے ساتھ احادیث کا معاملہ ان کے سامنے تھا، سرکار کے فیصلے ان کے سامنے تھے، سرکار کے فرامین ان کے سامنے تھے۔ تو ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہیں وہ مجلس مشاورت کے اندر شرکت کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا، جس کا ذکر میں نے پچھلے لیکچر کے اندر کیا تھا، مقصرین فی الفتاوی اور متوسطین فی الفتاوی اور مقلین فی الفتاوی۔ یہ فتویٰ دینے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درجات کو متعین کر دیا گیا، اور وہی صحابہ تھے جن کو قراء صحابہ کہا جاتا تھا اس دور کے اندر، قراء صحابہ۔ تو قاری اور حافظ قرآن اس وقت اسی کو مانا جاتا تھا جو صرف سادہ رٹا لگانے والا حافظ نہ ہو، بلکہ اس کو قرآن مجید کے الفاظ بھی اس کے سینے کے اندر محفوظ ہوں، اور وہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے معنی اور مفہوم سے بھی واقف ہو، اسباب نزول سے بھی واقف ہو، اس کے اندر پائے جانے والے علوم سے بھی واقف ہو۔ اس لیے اس دور کے اندر جو فقہاء صحابہ کے لیے اصطلاح بولی جاتی تھی وہ قراء صحابہ کی اصطلاح بولی جاتی تھی، اور وہی نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بہترین لوگ تھے، اور وہی لوگ نئے پیش آمدہ مسائل کو حل کیا کرتے تھے۔ یہی سلسلہ جو ہے پھر دور عثمانی کے اندر بھی رہا، یہی سلسلہ جو ہے وہ دور علی مرتضیٰ کے اندر بھی رہا، اور امام حسن مجتبیٰ کے دور کے اندر بھی رہا۔ لیکن ہر بعد میں آنے والا قرآن و حدیث کے بعد اپنے سے پہلے خلیفہ راشد کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھا کرتا تھا۔ میں نے شارٹ کر دیا تھوڑا سا کہ عمر فاروق دیتے تھے کہ صدیق اکبر کے دور میں کون سے فیصلے ہوئے، اور عثمان غنی دیکھتے تھے کہ عمر فاروق کے دور میں بھی اور صدیق اکبر کے دور میں کون کون سے فیصلے ہوئے، اور علی مرتضیٰ اپنے سے پہلے تینوں خلفاء کے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھتے، اور جو باقی نصوص ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے، اور اس کی روشنی کے اندر فیصلے صادر فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ تھا فقہ کا دور صحابہ اور دور خلفائے راشدین کے اندر۔ میری دعا ہے، مثالیں اس کی بہت ساری ہیں، نظائر جو بہت سارے موجود ہیں، لیکن مثال جو ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بالکل آسان ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی مثال ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے سلیبس کی کتاب بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، کم از کم 2-4 مثالیں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ صحابہ نے کس طریقے سے مسائل کو اخذ کیا۔ اگر میں مثالیں بیان کروں گا تو لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام میرے طلباء اور طالبات کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اہم اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، سال اول یا سال دوم کے حوالے سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میرے واٹس ایپ کے اندر میرے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، میسج کے ذریعے سے میسج کریں، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ آپ کے مسئلے کو بہترین طریقے سے حل کروں۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ نئی ویڈیو بنائیں کسی موضوع پر، ٹاپک پر، ہم اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، تو بھی اس ویڈیو کے نیچے میسج کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے بتائے ہوئے کویسچن کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔